بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی تعلیم میں حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم صاحب دورات دامت برکاتہم العالیہ کا ایک واعظ ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں، میرے عزیزوں، گھروں میں سننے والی ماؤں اور بہنوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا میں بھی پریشانیوں سے نجات ملے گی اور آخرت میں بھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا انتقال ہوتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ بیٹے کو بہت زیادہ غم ہوا اور یہ فکر ہوئی کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ بس اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین بزرگ خوشبو سے معطر، بہت صاف ستھرے لباس میں تشریف لائے اور مردے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی وہ روشن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ واپس جانے لگے تو بیٹے نے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے باپ کے چہرے پر جو سیاہی آ گئی تھی وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے تھی، اور میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ میری سفارش ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی سیاہی دور ہوئی اور چہرہ چمکنے لگا، اور اسے یہ شفاعت اس لیے نصیب ہوئی کہ یہ میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، روز محشر شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں آپ کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتا ہے، ایسے شخص کو آپ کی بارگاہ میں شرف قبول ملتا ہے اور آپ کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت مقبول ہوئے۔ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، اس وقت ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، عمر وغیرہ اصحاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ یہاں کس غرض سے کھڑے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل دنیا سے آج آخرت کی طرف آ رہے ہیں، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی سعادت نصیب فرمائے۔ اس مقبولیت کو پانے کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی۔ نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، وہ اپنے کام میں برابر لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اپنا کام پوری تندہی کے ساتھ کرنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ تگ و دو تو چلتی رہے گی، یہ مقابلہ تو موت تک رہے گا۔ کبھی وہ غالب آ جائیں گے اور کبھی ہم۔ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ 100 مرتبہ فیل ہو گئے، 1000 مرتبہ فیل ہو گئے، 1,00,000 مرتبہ فیل ہو گئے، پھر بھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ کوشش ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رشتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ ہر حال میں قائم رہے،
اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو کچھ کرنا پڑے وہ پوری جد و جہد کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ شیطان ہمیں گناہ میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ اور تعلق ہے اسے خراب کرتا ہے۔ ہمیں فوراً صدق دل سے، سچے دل سے، آہوزاری کے ساتھ توبہ کر کے اس رشتے کو فوراً جوڑ لینا چاہیے، چاہے کتنی ہی مرتبہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کا بہت آسان راستہ بتایا ہے اور توبہ کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کثرت درود شریف کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ جو ہے یہ صفائی ہے اور درود شریف جو ہے یہ رنگ و روغن کرنا ہے۔ اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں تحلیہ اور تخلیہ بولتے ہیں۔ اللہ ہمارا تخلیہ بھی فرما دے اور تحلیہ بھی فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔